کشمیر کے موجودہ حالات پہ گفتگو بڑا حساس موضوع ہے۔ اب جو صورتحال آئی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ اسپیشل سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری تعلیم نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ انکشافات کیے ہیں، ان کا یہ موقف ہے کہ موجودہ احتجاج کے دوران اسکول کے بچوں کو بچیوں کو آگے رکھ کے مارچ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ گزارش ہے تھی کہ میرا پاک رب کلام پاک میں فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ اور جب ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنے معاملات 3 سال پہلے جس بنیاد پہ شروع ہوئے ان کے جو بنیادیں بنی وہ خالصتاً آزاد کشمیر کے اندرونی جو ایشوز ہیں، جن کا آزاد کشمیر کے جو موجودہ نظام ہے، جو حکام ہے یا جو سیاسی قیادتیں ہیں، ان کی سست روی سے، ان کے جو فیصلوں کے پہ عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے تھا۔ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ حکومت پاکستان یا مملکت پاکستان سے نہیں تھا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت عام انتخابات جب آتے ہیں یا پھر اس طرح کی کوئی بہت بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں، جیسے کہ ماضی میں سیز فائر لائن کی طرف مارچ کرنے کی کالز دی گئی، تو حکومت پاکستان ریکویسٹ کرتی ہے جی کہ آپ یہاں پہ امن و امان کے حوالے سے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے فورسز بھیجیں۔ حکومت پاکستان اپنی وہ آئینی قانونی اخلاقی ذمہ داری پوری کرتی ہے۔ تو تمام لوگوں کے ذہن میں ایک چیز تو یہ واضح ہونی چاہیے کہ جو فورسز آتی ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے آتی ہیں، ان کا اپنا ذاتی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، نہ کوئی ذہن ہوتا ہے۔ یہ جو ایک قانون قاعدے کی پابندی ہے اس کے مطابق آتی ہیں اور انہوں نے امن و امان کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ ان کی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اپنے ڈیوٹی فریضہ یہ پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پورے آزاد کشمیر کے عوام کو اپنے ذہنوں میں، اپنے فکر میں یہ بات ذہن نشین رکھ لینی چاہیے، ہماری حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہماری حفاظت کے لیے آئیں، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آئیں، کیونکہ موجودہ بین الاقوامی اور پھر پورے پاکستان کے افغانستان بارڈر پہ، بھارت کے بارڈر پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال ہے، اس کے بعد بالکل بھی ان خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر دشمنوں کو بھیج کر آپ تخریب کاری کر سکتا ہے۔